السلام علیکم جی عمر جنجوا آج منفرد ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع کافی حد تک ہمارے معاشرے کے لیے خطرناک بھی ہے، اور خاص طور پر اگر بات کی جائے شادی شدہ افراد جو ہیں ان کے حوالے سے، تو شادی سے پہلے تو وہ پرجوش ہوتے ہیں اور ان کا جذبہ جو ہے اس حوالے سے دیدنی ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد کافی جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں، کیونکہ اس ٹاپک پر ہمارے معاشرے میں بات نہیں کی جاتی، اور جو لوگ پریکٹیکلی یعنی اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، یعنی کہ میرا جو موضوع ہے وہ ہے دوسری شادی، اور معاشرہ جو ہمارا ہے ایک سے زائد شادیوں پر نہ جانے کیوں کافی خفا رہتا ہے، بلکہ کئی جگہوں پر تو ایسا ہوتا ہے کہ نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے، لڑائی جھگڑوں تک پہنچ جاتی ہے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں اور فیملی میں کافی نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے معاملات جو ہیں ہمیں بہت زیادہ نظر آتے ہیں، خال خال ہی ایسا ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کر لے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ لیکن آج بھی اگر ہم بات کریں دوسری شادی کے حوالے سے، تو بہت ہمیں اس حوالے سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک معاشرہ جو اسلام کی بنیاد پر جو ہمارا معاشرہ جو ہے اس وقت چل رہا ہے، اسلام جو ہے اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتا ہے، اگر بات کی جائے تو ہر موضوع پر بات ہو جاتی ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جو شاید لوگوں کو، فیملیز کو، خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ان کو یہ چیزیں جو ہیں انتہائی بری لگتی ہیں۔ اس وجہ سے شاید یہ وہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو اسلام جس کی اجازت بھی دیتا ہے، جس کی اجازت رب بھی دیتا ہے، جس کی اجازت ہمارے آقائے دو جہان نامدار عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر بات کرنا قطعی جو ہے وہ پسند نہیں کیا جاتا۔ اسلام آپ کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ اسلام ہمیں 4 شادیوں کی اجازت، اس کے پیچھے بھی کافی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ دیکھیے شادی جو ہے وہ شوقیہ طور پر اگر ہم کہیں جی کہ آپ شادی کے بعد اپنا کوئی اس طرح کے حوالے سے اگر لو میرج آپ کر رہے ہیں، شادی کے بعد آپ عشق معشوقی کے جو معاملات ہیں ان پہ آپ انوالو ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کو بھول چکے ہیں، اپنی فیملیز کو بھول چکے ہیں، کافی چیزوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دوسری شادی جو ہے وہ غلط طریقے سے اگر ایک صحیح کام اگر غلط طریقے سے کیا جائے تو اس کام کو ہم غلط ہی کہیں گے، اس کو قطعاً ٹھیک نہیں کہیں گے۔ اگر ایک اچھا کام ہے تو اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے تو اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور ہم بھی کرتے ہیں۔ تو بات کریں تو 3 سے 4 جو اس کے حوالے سے پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کو اسلام اجازت دے رہا ہے اس شرط کے ساتھ، جو 3 سے 4 شرط ہیں اس میں ایک جو بنیادی شرط ہے وہ عدل ہے۔ عدل کئی حوالوں سے ہے، اگر عدل کی بات ہم کریں تو عدل جو ہے آپ نے اپنی فیملی کو وقت دینے کے حوالے سے ہے، اپنی فیملی کا جو اخراجات ہیں وہ جو آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے ہے، اپنے بچوں کو وقت دینے کے حوالے سے ہے، اپنے بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے ہے، اپنی بیوی کے جو اخراجات ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں، جو ازواجی معاملات ہیں، وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں، یعنی ان کی یہ جو شرط ہے اس شرط کے ساتھ آپ کو اجازت دی جاتی ہے۔ میں یہ قطعاً یہ چیز نہیں کہوں گا کہ یہ بہت آسان کام ہے، یہ یقینی طور پر آج کے دور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے، اور کیونکہ ہمارے معاشرے نے اس کو اتنا زیادہ مشکل کر دیا ہے، اتنا زیادہ اس کے خلاف جو ہے نفرت جو پھیلا دی ہے، جس کی وجہ سے یہ اب ہمیں کافی مشکل مرحلہ لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس حوالے سے تفصیل سے بات کریں تو جب اللہ رب العزت آپ کو کسی چیز کی اجازت دے رہے ہیں تو یقینی طور پر اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ کبھی بھی اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی ایک، اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کریں تو ان کی نعوذ باللہ ان کی دل آزاری کر کے یا ان کے اوپر یہ آزمائش جو ہے اس پہ وہ پورا نہ اتر سکتے ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ عورت کے حوالے سے ایک خاص چیز کہی جاتی ہے کہ وہ دوسری عورت کو قطعاً برداشت نہیں کرتی، لیکن الحمدللہ ایسی کئی خواتین جو ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں نے ان کو بالکل اپنی فیملیز ایسی میں نے دیکھی جو اپنے جو ہسبینڈ کے لیے خود دوسری وائف لائی، اور آج بھی الحمدللہ وہ ہنسی خوشی جو ہے وہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، اگر میں بات کروں تو اجازت جو ہے ایک عورت سے اجازت جو ہے اسلام اس چیز کی زبردستی نہیں کر رہا ہے، اسلام اس چیز کا جو ہے وہ شرط جو ہے وہ آپ پہ امپلیمنٹ نہیں کر رہا،
کیونکہ لیکن اگر میں بات کروں آپ کا یقینی طور پر اگر آپ اپنی بیوی سے پیار کرتے ہیں، ایک محبت کا رشتہ ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، تو اگر آپ اس کو اعتماد میں لے لیتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ اعتماد میں لے کے اگر آپ دوسری شادی کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک اچھا یہ سلسلہ ہے۔ اگر بیوی نہیں مانتی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ اجازت دی گئی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کافی اگر میں اس کو مارکس میں لے کے چلوں تو 100 سے 60% میں یہ کہوں گا کہ آپ یقینی طور پر وہ اجازت طلب کریں۔ اب دیکھیے بات اس میں کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی اس وقت ضروری کیوں ہے؟ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی اس وقت ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے کہ آپ کے ہاں طلاق یافتہ خواتین کی تعداد بہت زیادہ ہے، آپ کے ہاں بیوہ خواتین جو موجود ہیں۔ ہمارا معاشرہ کچھ اس ڈگر پہ چل پڑا ہے کہ وہ نہ بیواؤں کو اپناتا ہے، نہ طلاق یافتہوں کو اپناتا ہے، نہ خاص طور پر اگر میں بات کروں تو معذور جو خواتین ہیں ان کو اپناتا ہے۔ جہیز کی وجہ سے کہیں جو بچیاں ہیں ان کی عمر جو ہے وہ گزر جاتی ہے شادی کی، وہ آس لگائی بیٹھی رہتی ہیں لیکن وہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اس وقت دوسری شادی کا کیوں اس وقت ضروری ہے، اس میں یہ کچھ 4 سے 5 چیزیں ہیں جن کو آپ مد نظر رکھیں۔ اگر آپ نیکی کے جذبے سے اور اسی جذبے سے سرشار ہو کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو یقین جانیے اس حوالے سے معاشرہ بھی آپ سے خوش ہوگا، اور ہمارا جو اسلام ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہماری جو آقا دو جہان کی تعلیمات ہیں اس پر بھی ہم پورا اتریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم آج کے اس دنیا میں تو سرخرو ہوں گے ہی ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں جا کر ہم جب اس نیکی کے ساتھ جائیں گے اور اس نیک ہو سکتا ہے یہی ہماری جو ہے وہ بخشش کا ایک ذریعہ بن جائے۔ آپ اس چیز کو مد نظر رکھ لیجئے کہ یہ جو 4 سے 5 کیٹیگریز میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو انہی کیٹیگریز میں آپ دوسری شادی کیجئے۔ اب میں آتا ہوں دوسری طرف کہ ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں جب ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ ہے تو وہ کس طرف چلی جاتی ہے، وہ کس رستے کو اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ دیکھیے جو آپ کا یہ جو ہمارا پیٹ ہے یہ انسان کو یقینی طور پر اگر آپ کی آگے اولاد بھی ہوتی ہے، آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، یا آپ وہ اخراجات جو ہیں آپ وہ نہیں اٹھا سکتے، کسی بھی طرح آپ وہ کام نہیں کر سکتے، تو ایک آسان طریقہ جو ایک ہمارا معاشرہ جو ایک بے روی کا شکار ہو چکا ہے، ایک جو غلط جو طریقہ آپ کو سکھلا دیا گیا، وہ کہیں اگر آپ یہ چیز کہنے میں مجھے کوئی محسوس نہیں ہوگی کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو ایک خاص اور ایک غلط قسم کا جو ایک کنسیپٹ جو اس وقت ڈال دیا گیا ہے، اسلام جس کو حرام بھی کہتا ہے، زنا جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، زنا آپ کی گلی محلوں تک پہنچ چکا ہے۔ اس کی بنیادی جو کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا، آپ اس سے یقینی طور پر جو ہے میری اس بات سے مکمل اتفاق کریں گے کہ ان جو سیکس ورکر ہیں، اگر آپ لوگ ان کے جا کے ان کے انٹرویوز وغیرہ کیجئے، ایسی کئی رپورٹس جو ہیں وہ پبلش ہو چکی ہیں، اخبارات کی زینت بنی ہیں، سوشل میڈیا پر موجود ہیں، میگزینز میں جو ہیں وہ ہمیں موجود نظر آتی ہیں کہ اس میں سے بیشتر خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو مجبوری کے تحت، جن کا جو سر کا تاج ہے وہ موجود نہیں ہوتا، ان کو کوئی اپناتا نہیں ہے، معاشرہ ان کو جو ہے وہ معاشرہ ان کو جو بری طرح ان کے جو حقوق ہیں ان سے دور بھاگتا ہے، اور ان کو میں اگر آپ کو کہوں تو ان کو دھکیلتا ہے، ان کو دھکتارتا ہے۔ اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ اس کام میں، اس عجیب و غریب، اس گندے گنونے کام میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، پڑ جاتی ہیں۔ تو دوسری شادی کیوں ضروری ہے، اس حوالے سے مزید بھی ویڈیوز میں اپنے دوستوں سے شیئر کرتا رہوں گا۔ یقینی طور پر ایک مشکل اور ایک جو میں بات کروں شادی شدہ افراد کے حوالے سے تو ایک خوفناک جو ہے وہ مرحلہ ہے، لیکن ایک چیز میں یہاں پر بتانا جو ہے وہ ضروری سمجھوں گا کہ ہماری جو زندگی ہے، ہماری جو ایک شادی شدہ افراد کے لیے خاص بات ہے کہ ہماری ایک جو زندگی ہے اس میں الجھاؤ کیوں آتا ہے، وہ ایک یعنی کہ کہہ سکتے ہیں آپ کے بگاڑ کا شکار کیوں ہوتی ہے۔ وہ بیسیکلی یہ چیز ہوتی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کچھ کہنے چاہتا ہے لیکن دوسرا جو ہے اس کو سننا نہیں چاہتا۔ اس طرح یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے یہ ہمیشہ جو ہے وہ خراب رہتی ہے۔ اس خراب انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جب آپ
کہتے ہیں نا وہ کہ مزید ایک عورت دوسری عورت پر مسلط کرتے ہیں تو وہ یقینی طور پر اس کو برداشت نہیں کرتی. تو ایک کام میں نے پہلے بھی یہ جو لائن ہے یہ پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ ایک اچھے کام کو اچھے طریقے سے کیا جائے تو وہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. اگر اس ایک اچھے کام کو آپ برے طریقے سے کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ان زندگیوں میں بگاڑ لائے. تو بہتر یہ ہے کہ کوئی غلط کام نہیں ہے. دوسری شادی بہت آج کے دور میں اگر میں بات کروں تو حسن کام ہے. اس کے حوالے سے ایک مثال دی جاتی ہے. اکثر میں سنتا رہتا ہوں کہ دوسری شادی کی اجازت جب دی جاتی تھی دی گئی اسلام پہ تو ان دنوں میں جو جنگوں کا کنسیپٹ ہے یعنی جنگیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوا کرتی تھی. عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں اور عورتیں ان کے خاوند جو ہیں وہ شہید ہو جاتے تھے. اس وجہ سے وہ دوسری شادی جو ہے وہ کثرت سے کی جاتی تھی. ان ادوار میں جو ہے دوسری شادیاں زیادہ کی جاتی تھی. میں بھی اپنے دوستوں کو اپنے ویورز کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر میں اس کے حوالے میں اس دلیل کے بارے میں بات کروں تو میں بھی یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ بھی ان 4-5 کیٹیگریز کی جو خواتین ہیں جو عورتیں ہیں جو بے سہارا ہیں جن کو سہارے کی ضرورت ہے جو اس معاشرے میں رہنا چاہتی ہیں عزت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہیں ان کو آپ دلاسا دیجئے. دیکھیے آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں تو ایک حد تک ہیلپ کرتے ہیں. جیسے ایک عورت ہے اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں اس کی بھی یہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کی ایک فیملی ہو اور بالکل ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے. عورتیں اس بخوبی اس معاملے سے آگاہ ہوں گی. تو آپ لوگ کوشش کیجئے کہ ان کو دلاسا دیجئے. دلاسا دینے کے لیے آپ ان کو شادی کیجئے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط کنسیپٹ ہے کہ اگر بات کی جائے اس حوالے سے کہ جی یہ میری گرل فرینڈ ہے جی یہ میں اس کے ساتھ ہوں اور یقینی طور پر اس چیز کو کوئی غلط نہیں سمجھا جاتا. لیکن جب آپ اسی ہی لڑکی کے ساتھ یعنی اچھے ایک احسن جو طریقہ ہے اس کے ساتھ اس کو بیاہ کر اس سے نکاح کر اس کو اپنی لائف میں لے آتے ہیں تو یہ ایک گناہ بن جاتا ہے اس معاشرے کی نظر سے اور بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے. نہ جانے ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جیسے آپ نے نعوذ باللہ پتہ نہیں کیا گناہ کبیرہ کر دیا ہے. تو معاشرہ جو ہے آپ کو یقینی طور پر بری نگاہ سے دیکھتا ہے. لیکن میں دوبارہ یہ چیز اپنے دوستوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ کوشش کیجئے کہ یہ جو 3-4 کیٹیگریز ہیں بیوائیں ہیں طلاق یافتہ ہیں اپاہج ہیں جن کی ایج جو ہے وہ گزر رہی ہے صرف جہیز کے حوالے سے وہ شادی نہیں کر پا رہی تو ان کو بیاہ لائیں. ضرور دوسری شادی کیجئے. دوسری شادی کی اجازت اسلام بھی دیتا ہے اور اس معاشرے کے اس جو ایک سوچ ہے اس کو بدلنے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہمارے ویورز ہیں جو اس سوچ کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آگے بڑھیں اور ضرور دوسری شادی کیجئے. ہم کوشش کریں گے کہ اس جو دوسری شادی کا ٹاپک ہے اس حوالے سے مزید جو لوگ ہیں ان سے بات بھی کریں اور جو موقف ہے جو اس حوالے سے مختلف دلائل دیے جاتے ہیں معاشرتی طور پر اسلام کے حوالے سے تو اس کے جو سوالات ہیں وہ آپ کومنٹس کے ذریعے کر سکتے ہیں اور آپ کے سوالات کے حوالے سے ہم لوگ کوشش کریں گے جو اس وقت حقوق نسواں کے حوالے سے یعنی عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو خواتین موجود رہتی ہیں ان کے جو اس حوالے سے یقینی طور پر کافی سوالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں. جو لوگ اس کے حق میں ہیں اور جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ دونوں کمنٹس کیجئے تاکہ ہم اس حوالے سے ایک مکمل ایک اس پہ پروگرام کریں اور ایک دلیل کے ساتھ جو ٹاپکس ہیں ان پر بات کریں ان دلائل کے ساتھ جواب دیں. کیونکہ دیکھیے کوئی بھی چیز ہے وہ کوئی بھی رائے ہے کوئی بھی سوچ ہے کوئی بھی نظریہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اختلاف جو ہے وہ کریں گے اختلاف رائے جو ہے وہ قائم ہوگا. اس کے بارے میں پھر آپ سے مکالمہ ہوگا بحث مباحثہ ہوگا جس کے بعد ہو سکتا ہے اگر جو شخص غلط ہے وہ ٹھیک راستے پہ آ جائے. لیکن آپ نے جو ہے اس حوالے سے جو اخلاقی طور پر اگر دیکھا جائے تو آپ نے جو صبر کا دامن ہے وہ نہیں چھوڑنا. ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں آپ کی جو سوچ ہے وہ غلط ہو اور اس غلط سوچ کو اگر کوئی دوسرا بدلتا ہے
تو یہ اچھی چیز ہے کہ وقت کے اندر آپ کی جو غلط سوچ ہے وہ بدل جائے. تو ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے کمنٹس میں جو سوالات ہیں ان پہ بات کریں, مختلف لوگوں سے بات کریں گے, اس طرح کے ٹاپک پہ مزید ویڈیوز بھی کرتے رہیں گے. اور میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو, عمر جنجوعہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, اور خاص طور پر بیل کا آئیکن جو ہے اس کو ضرور کلک کیجیے گا. بہت شکریہ, اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.